بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے اپنا سبق شروع کریں گے، مگر میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ آیت نمبر 64 پڑھ تو لی تھی، مگر ہم اس کو ذرا کچھ اور دہرا لیں۔ آیت اہم ہے، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 ورس 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے، اس بات کی طرف جو برابر ہے، یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اگرچہ کہ یہاں خطاب ہے تو اہل کتاب سے، مگر آیات کا سیاق بتا رہا ہے کہ اصل میں نصارہ سے خطاب ہے، جن کی تاریخ کو پچھلی آیات میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ مسلمان ان کو دعوت دیں کہ دیکھو، آؤ اس کلمے، اس بات، اس پیغام کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنائیں گے، مانیں گے۔ جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے، خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہ آپ ان کو وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک صحیح ہے مگر ان کے لیے اجنبی ہے، یا ان کے مانی ہوئی بات کے خلاف ہے، تو یہ بڑی غیر دانشمندانہ، غیر حکیمانہ بات ہوگی کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز ہی اختلاف سے کریں۔ آپ بالکل شروع ہی میں یہ کہہ بیٹھیں کہ جی آپ کی بات غلط ہے، ہماری بات صحیح ہے۔ یقیناً انسانوں کے مابین جہاں بہت سے اختلافات ہیں، وہاں بہت سے اتفاقات بھی ہیں۔ جب آپ اتفاق سے شروع کریں گے، کامنالٹیز سے شروع کریں گے، تو پھر باہمی اعتماد میں اضافہ ہوگا، ہم ایک دوسرے کی بات سننے والے بنیں گے، اور جب ہم بیسک پرنسپلز پر ایگری کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ ہم لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، مزاج بگڑیں گے، اور بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ چنانچہ یہ قرآن مجید نے ایک بڑی حکیمانہ بات بتائی ہے کہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی بات کرنی ہو ایک ایسے شخص یا گروہ سے کہ جس کا نقطہ نظر تم سے مختلف ہے، تو یہ کہو کہ آؤ ہم اس بات پر تو کم سے کم ایگری کریں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں اور نصارہ اور یہود کے درمیان یہ بات یکساں ہے، سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی گروہ
کسی گروہ کو اللہ کے علاوہ رب بنائے گا، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو آپ کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو فرمانبردار ہیں، یعنی ہم نے تو اللہ کی بات کو مان کر اسی کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہوئے ہیں ان کے بعد، یہ دونوں کتابیں تو نازل ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تمہارا پیغام ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین مکہ ہوں، اور چاہے مسلمان ہوں، سبھی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا پیغام ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام ہی کے مطابق ہے، اسی کی اگلی کڑی ہے۔ تو بات تو سارے یہ کر رہے ہیں، لیکن جس بنیاد پر کر رہے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، بلکہ محض ابراہیم علیہ السلام کا جو مرتبہ مقام ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اس کو اپنے مذہبی گروہ کی سپیریورٹی اور صحیح ہونے کے لیے ایک آپ کہیے سیلنگ پوائنٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ اے اہل کتاب، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ کیوں دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارا پیغام لے کر آئے؟ وہ تو اصل میں ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تھے، جبکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تو ان فرقوں کے بننے سے کہیں پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام پیش کر کے گئے۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی بات کرے، اپنا پیغام پیش کرے تو سوچ سمجھ کے کرے۔ ہاں انتم ہؤلائی، یہ تم لوگ ہو، تم ہی لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جو بحث کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم ہے۔ اچھی بات ہے، یعنی آدمی کو بحث کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے علم کی روشنی میں، معلومات کی روشنی میں۔ فلیما، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ تحاجون، تم بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، ان چیزوں کے بارے میں بھی کہ جس کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ یعنی آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میں بات کروں گا تو میں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں اسی چیز کے بارے میں بات کروں گا، تو یہ تو ایک معقول رویہ ہے۔ لیکن اگر یہ طے کر لے انسان کہ میں نے تو بس چاہے معلوم ہے چاہے علم نہیں بھی ہے، مجھے تو ہر حال میں بات کرنی ہے، مجھے تو ہر حال میں بحث میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی نامعقول بات ہے۔
اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ایک حنیف مسلم تھے، یعنی وہ اپنے پروردگار کے فرما بردار تھے، مسلم تھے، اور وہ حنیفا مسلمہ تھے. ان کی فرما برداری میں ان کا رویہ بالکل یکسوئی کا رویہ تھا. وہ اپنے اس سٹینس، اپنے اس رویے، اپنے اس کمٹمنٹ میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ان کا اصل وہ ترائے امتیاز تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بھی پسندیدہ بنے اور لوگوں میں بھی ان کو بہت نیک نامی ملی. تو اگر تم نے انہی کی طرح اللہ کا قرب، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو تمہیں بھی حنیف مسلم بننے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ کہ تم اس بات پر جھگڑو کہ میں یہودی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، یا میں نصرانی ہوں اور وہ بھی نصرانی تھے. یہ تو بات ہے ہی غلط. اگر تمہیں ابراہیم کی نسبت چاہیے ہے اور اس پر تمہیں فخر ہے تو جان لو کہ ان کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ تھا وہ تو مکمل 100% کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کا تھا. فرمایا وما کانا من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ جملہ آخر میں اس لیے آیا کہ اگرچہ کہ یہ سورہ مبارکہ اہل کتاب اور ان میں بھی بالخصوص نصارہ کو خطاب کر رہی ہے، اور یہ مدنی سورہ ہے، مکی سورہ نہیں ہے. مکی صورتوں میں بہت کچھ خطاب مشرکین مکہ سے بھی ہوتا تھا، مگر چونکہ مشرکین مکہ اور ان کے ماننے والے ارد گرد کے جو ان کے فالوورز تھے، وہ بھی دعویٰ یہی کرتے تھے کہ ان کا دین، ان کا طریقہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا طریقہ ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہود و نصارہ پر یہ بات واضح کر دی کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہاں یہ بھی واضح کر دیا وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم کے ساتھ نسبت کا سب سے صحیح حق وہ لوگ رکھتے ہیں اتبعوہ، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کو فالو کیا، یعنی محض جملے بولنے سے، نعرے بازی سے، شعر و شاعری سے، بلند بانگ دعوے کرنے سے انسان کسی بڑی ہستی کا، اللہ کے پیغمبروں کا پیروکار نہیں بنتا. ان کے ساتھ اس کو نسبت کا حق حاصل نہیں ہوتا. اگر اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کسی کو واقعی نسبت کا حق حاصل ہو سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے لائے ہوئے پیغام کی پیروی کریں. تو فرمایا کہ وہ لوگ ان اول الناس، سب سے زیادہ حقدار ہیں ابراہیم کے ساتھ نسبت کے، للذین، وہ لوگ کہ جو اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور
یہ پیغمبر، اب یہ پیغمبر یعنی یہ بھی اس کا حق رکھتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ جو ان پر ایمان لائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دعوت دی، جو ان سے تقاضا کیا، وہ یہ تقاضا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کریں۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت، اس کے دین کو اختیار کریں، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہی ہے کہ جو اب ہم کو اللہ کی اس ہدایت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ اپنی صحیح اوریجنل شکل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر ان احکام کے شکل میں ملا ہے جن کو اب ہم سنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو اپنے عمل میں جاری کر دیا، اور آپ کے ساتھیوں نے اسی کو اختیار کیا۔ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق، اجماع ہو گیا، اور پھر یہ دین، اس دین کی عملی شکل اگلی نسلوں میں ایسے منتقل ہو گئی کہ اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، یعنی اس کو تواتر حاصل ہو گیا۔ سو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت کو بیان کرنے میں، اور وہ لوگ کہ جو ان کے پیروکار ہیں، جو ایمان لائے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ انہی ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ یعنی اب اس بحث میں خواہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہودی صحیح ہیں، نصرانی صحیح ہیں، یا مشرکین مکہ صحیح ہیں۔ اب تو اللہ نے اپنے آخری پیغام کو اہتمام کے ساتھ نازل کر کے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ ابراہیم کے پیروکار بننے کا جو لوگ بھی جذبہ رکھتے ہیں، جن کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ وہ جو ٹریڈیشن، مذہب، دین کی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی، اگرچہ کہ آپ سے پہلے بھی وہی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کے خاندان کے ذریعے سے اللہ نے اس کو تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو فرمایا کہ اب یہ ٹریڈیشن، یہ دین ان نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے، ان کو ملا ہے، اور وہی اس کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ اس کے حقدار ہیں کہ وہ ان کو نسبت حاصل ہو ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ لوگ بھی حقدار ہیں کہ جو ان کے ساتھی اہل ایمان ہیں، اور اللہ تو انہی اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یہ اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ ان اہل کتاب کے ودت طائفۃ، چاہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، ان اہل کتاب کے، کیا چاہا؟ لو یضلونکم، کہ کاش کہ یہ تم کو بھٹکا سکے، یعنی وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر سکتے کسی کو بھی، الا انفسہم، سوائے خود اپنے آپ کے، وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ آپ کے سامنے اگر آپ کی پہلے سے مانی ہوئی بات کے مقابل میں کوئی حق آ جائے جس کو کچھ لوگ اختیار کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اس کو اکنالج کرے، اس کے آگے
سرنڈر کرے، اور جو پہلے انسان کر چکا ہے، جو کام، جو پیغام وہ فالو کر رہا تھا، اس کی غلطی واضح ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے سامنے اب وہ سچائی آ گئی ہے کہ جس کے آنے کے بعد اب اسے اپنی غلطیوں کا اندازہ ہو گیا ہے اور آئندہ کا راستہ واضح ہو گیا ہے۔ مگر یہ ایک آزمائش ہوتی ہے جس میں بہت سے لوگ پورے نہیں اترتے، اور وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار ہوں کہ انہیں صحیح راستہ دکھا دیا گیا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو سچائی کو لے کر آیا ہے وہ نقصان سے دوچار ہو جائے، وہ گمراہ ہو جائے، اس کے پاس وہ حق باقی نہ رہے کہ جو ان سے پہلے اس کو حاصل ہو گیا۔ یہ اصل میں تکبر پر مبنی ایک رویہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، جس کو جو ان اہل کتاب اس میں مبتلا ہو گئے، لاحق ہو گئی ان کو، جو اس زمانے میں موجود تھے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، سب نہیں لیکن بہرحال ایک گروہ اس میں ملوث ہو گیا۔ یا اہل الکتاب، ان کو خطاب کر کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ بنائے گئے۔ یعنی تمہیں تو اس بات کی گواہی کے لیے اللہ نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ بعد میں آنے والے پیغمبر کی تم باقاعدہ گواہی دیتے ہوئے بقیہ انسانوں کو یہ بتاؤ گے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں ہی کی ایک نیکسٹ فیز ہے، ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی کر دی گئی تھی، تو تم انہی آیات کا انکار کر رہے ہو، جانتے بوجھتے تم ان کو مسترد کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری ذمہ داری تو اس کے بارے میں دوسرے انسانوں کو گواہی دے کر دعوت دینے کی تھی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کر رہے ہو، ملا رہے ہو، وتکتمون الحق، اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی تم ایک جانب تو دین کا وہ والا پیغام حصہ پیش کر رہے ہو جو سچا ہے، جو اللہ ہی کا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسرا حصہ بھی بیان کر رہے ہو کہ جو باطل ہے، جو صحیح نہیں ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو عام لوگوں کو کنفیوز کرتی ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کی بات ہم سن رہے ہیں، جو بعض چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہ علماء اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات کریں؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ایک گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہو، ایک شخص اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بڑے بڑے حقائق کا انکار کرے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام سے روگردانی کرے۔ تو اہل کتاب کے علماء بھی یہی کرتے تھے کہ وہ حق اور باطل کو ملاتے تھے، اس میں وہ ایسا ایک اس کا مجموعہ بناتے، ایسے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ کرتے کہ ایک عام آدمی کے لیے سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ وَتَکْتُمُونَ الْحَقَّ،
اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ حق کو چھپانے کے معاملے میں اہل کتاب نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں ایک تو وہ حق لوگوں سے چھپایا گیا کہ جس کے مطابق وہ تاریخ جو بائبل میں بیان تھی بالکل واضح ہو جاتی، کہ جس نے یہ واضح کر دیا کہ مکہ، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر تعلق مکے سے اور خانہ کعبہ سے واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مکے میں آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹریڈیشن کا حصہ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ٹریڈیشن ہے، اور یہ یہود و نصارہ ان کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر کو مانیں، انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا۔ مکے، خانہ کعبہ کی حقیقت کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پیغمبر ہونے کی حقیقت کو بھی فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں یہ حقیقت معلوم ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، یعنی یہ اب ایک سازش ہے اہل کتاب کی جس کو کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک گروہ نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، مان لو تم، ایمان لے آؤ اس پر کہ جو نازل ہوا ہے اہل ایمان پر، وجہ نہار، دن کے ایک حصے میں، آغاز میں، وَاکْفُرُوا آخرہ، اور انکار کر دو اس کا دوسرے حصے میں اس کے، یعنی صبح ماننے کا اعلان کرو اور شام کو انکار کرنے کا اعلان کر دو۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ جائیں، تاکہ یہ لوگ بھی بیزار ہو جائیں، دل برداشتہ ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس میں جو سازش کا پہلو تھا اس پر آپ غور فرمائیں کہ اس کے اعلان کے بعد کہ بعض پڑھے لکھے یہودی مثال کے طور پر مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بات ظاہر ہے واضح ہو گئی کہ ان میں تعصب تو کوئی نہیں، یہ حق بات کو جاننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب چند گھنٹے گزارنے کے بعد وہ انکار کریں گے تو ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ بھئی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ وہی پیغام ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، لیکن یہ تو واضح ہو گیا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ بعض نو مسلم اگر وہ سوچ سمجھ کر صحیح ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے اندر سے ہل جائیں گے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی۔ اور اسی میں انہوں نے ایک اور بھی اپنی طرف سے بندوبست کیا کہ اس کے نتیجے میں اہل کتاب کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر جو بعض لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہو رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کریں، ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ نہیں، ہمارا اپنا فیتھ، ہمارا اپنا دین ہی ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک سازش کی اہل کتاب نے، یہودیوں نے، اور ظاہر ہے کہ بڑی ہی گہری کھنونی سازش تھی۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور وہ ایک دوسرے کو جب یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صبح کے وقت اپنا ایمان لانے کا اعلان کر دینا اور شام کو انکار کر دینا، اسی گفتگو میں انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ دیکھو، ایمان حقیقت میں مت لانا الا لمن تبع دینکم، سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، یعنی جس نے تمہارے دین کی بات مانی
جو مثلاً جو یہودی ہوا، کسی یہودی کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لانا، یہ ظاہر ہے کہ ان کی آپس کی سازش کا حصہ تھا۔ آگے جو بات بیان ہوئی ہے وہ آپ کہیے کہ جملہ معترضہ ہے، ایک پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن ہے جو اس بات کے اندر جو ایک حق سے اعراض، سچائی کو ماننے کے بارے میں ایک بیزاری کا ایک مظاہرہ ہے، اس پر اللہ کی طرف سے ایک فوری وضاحت ہے۔ اس میں کنڈمنیشن بھی ہے، لیکن اصل میں ایک حقیقت کو کلیریفائی کیا گیا ہے کہ یہ جو تم آپس میں سازشیں کر رہے ہو کہ صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، اور صرف اپنے ہی دین، اپنے ہی گروہ کے مطابق جو مانتا ہے اسی پر ایمان لاؤ، کسی اور کو نہ مانو، تو ابھی بات جاری ہے۔ یعنی وہ آپس میں جو سازش کر رہے تھے اس میں ایک اور بات بھی آگے بیان ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جملے کو روک کر فرمایا کہ قل ان الہدی ہدی اللہ، ان سے کہہ دو کہ ہدایت تو اصل میں اللہ کی ہدایت ہے۔ معاف کیجیے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کیا سازشیں کر رہے ہو؟ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اگر ہدایت پانی ہے تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کی تلاش کرو، چاہے وہ یہودیوں سے ملے، نصرانیوں سے ملے، مسلمانوں میں سے ملے، کہیں سے بھی ملے۔ انسان کو تو اللہ کی ہدایت کی تلاش ہونی چاہیے، نہ کہ گروہوں کے اندر بند کے اپنی بات کو ماننے اور دوسروں کی بات کا انکار کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے روک کر یہ بات واضح کی کہ ان کو یہ کہہ دو کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد وہی بات جاری ہے جو وہ ایک دوسرے سے سازش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیکھو، کسی اور کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، فرمایا این یؤتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو مبادہ یہ کہ یؤتا احد، دیا جائے کوئی شخص، مثل ما اوتی تم، ویسا ہی جیسا کہ تم دیے گئے ہو۔ یعنی جو پیغام، جو دین، جو کتاب تمہیں ملی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی اور کو بھی مل جائے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کے حضور میں حجت کر سکے۔ یعنی نہایت بیوقوفی کی بات ہے، لیکن بہرحال جب انسان منفی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی بھی فضول باتیں کرنے لگتا ہے کہ دیکھو، اپنے ہاں جو پیشنگوئیاں ایک آنے والے پیغمبر کی ہیں، اپنی کتابوں میں جو تم مکے کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں پڑھتے ہو، یہ کسی اور کو نہ بتانا کہ کہیں یہ مسلمان کل کو قیامت کے روز اللہ کے سامنے ان کے ذریعے سے گواہی پیش کریں اور ہمارے خلاف حجت پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ کیا اللہ سب کچھ جانتا نہیں ہے؟ سو تم چاہے بتاؤ چاہے نہ بتاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ضد میں آ جاتے ہیں، آپ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ آپ نے سچائی کو نہیں ماننا، تو پھر سمجھدار سے سمجھدار آدمی بھی احمقوں کی طرح گفتگو کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ قل ان الفضل، ان سے کہہ دو کہ فضل تو سارا بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیغمبری، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا فضل، اس کی مہربانی ہے
یہ اس نے کسی خاص گروہ خاندان کو دے کر اپنے آپ کو پابند نہیں کر لیا. یؤتی ہی من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور یہ جان لو کہ اللہ وسیع ہے، یعنی اس کے امکانات میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں، کوئی محدودیت نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے. اس کے ہاں وسائل، اسباب، وسعت میں کوئی کمی نہیں، بڑی گنجائش ہے. تو وہ وسیع ہے، واسع، وسعت رکھنے والا ہے، اور علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ پیغمبری کس کو دینی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا پیغام کون ہے کہ جو حق رکھتا ہے کہ اس کو حاصل ہو، وہ اس کے پیغام کا نمائندہ بنے. تو تم یہ جو اپنے طور پر طے کیے ہوئے ہو کہ اللہ کا پیغام صرف یہودیوں ہی کے یا نصرانیوں ہی کے پاس ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے فرقے واریت کی اصل بیماری ہے، اصل اس کے اندر جو خرابی ہے کہ ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ حق ہمارے پاس ہے. حق تو دیوبندیوں کے پاس ہے، بریلیوں کے پاس ہے، اہل حدیث کے پاس ہے، سنیوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس ہے. سو یہ بیماری پرانی بیماری ہے، یہودیوں کے پاس ہے، نصرانیوں کے پاس ہے. تو فرمایا کہ اللہ واسع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو مہربانیاں ہیں اس میں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں اس کا، اور وہ جاننے والا ہے، اس کی وسعت ہے، اور پھر اس کا علم ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے. اور اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے. یعنی اللہ کے پاس جو عنایت، جو فضل ہے، مہربانی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے اس فضل کو بانٹتا ہے، جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے. سو کوئی گروہ، کوئی مذہبی فرقہ یہ محسوس کرے کہ ساری سچائی، سارا حق انہی کے پاس ہو اور باقی سب لوگ محروم ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتا نہیں ہے. اس نے اپنے فضل کو بانٹا ہے جیسے اس نے چاہا ہے، اور وہ یختص برحمتہ، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے من یشاء، جن کو چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو اس کی رحمت کے لیے خاص کرنے کا فیصلہ ہے یہ بغیر استحقاق، ڈیزرو کیے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ میرٹ پر ہوتا ہے، خاندان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، قوم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، فرقے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں من ان تأمنہ بقنطار، وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیروں مال دو، بہت بڑا مال کا ذخیرہ دو، یعنی امانت کے طور پر، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں سارے کا سارا لوٹا دیں گے. ومنہم، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ من ان تأمنہ بدینار، کہ انہیں اگر تم ایک دینار بھی دو امانت کے طور پر، لا یؤدیہ الیک، تو وہ تم کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائمہ، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ. یعنی تم ان سے زبردستی جا کے اپنا دینار واپس لو.
ذالک بانہم، یہ اس لیے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، یہ ان کا رویہ۔ قالو، انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین السبیل، ہمارے اوپر امیوں یعنی غیر بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں کوئی جواب دہی نہیں ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کو احکام دیے گئے ہیں اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کے، انصاف کرنے کے، امانت میں خیانت نہ کرنے کے، اس کا تعلق بنی اسرائیل کے لوگوں سے۔ غیر بنی اسرائیل جو امی ہیں، جینٹائلز ہیں، ان کے ساتھ ان کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں بہت سے مسلمان بھی کچھ کرتے ہیں کہ اول تو خیر مسلمان ہی کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور گلے کاٹتے ہیں، لیکن غیر مسلموں کے بارے میں تو بڑے دیندار لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں، یہ اگر کچھ ہونا ہے تو اپنے ساتھ ہی کریں، انصاف کرنا ہے مسلمانوں کے ساتھ کریں، غریبوں کی مدد کرنی ہے تو مسلمانوں کے غریبوں کی مدد کریں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آپ دھوکہ دے کر فراڈ کر کے کسی طرح سے غیر مسلموں کا نقصان کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جس وجہ سے تمہیں حیرت نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کہ اگر ان کے پاس کوئی گواہی ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہلے سے کوئی بات موجود ہے جس کی ان کو پابندی کرنی تھی کہ وہ دوسروں کو بتائیں، جس گواہی کو انہیں آگے لوگوں تک پہنچانا تھا، وہ کیسے پہنچائیں گے؟ جبکہ ایک دینار، ایک درہم کے بارے میں تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، وہ کسی کو دینے کے لیے، واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جو شخص اخلاق میں اتنا گرا ہوا ہے، جو بے ایمان ہے، امانت دار نہیں ہے، اس سے تم کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ اتنی بڑی حقیقت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے کہ جس کے نتیجے میں خود اس کا مقام بظاہر کم ہو جائے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مقام انسان کا سچائی کو ماننے اور اختیار کرنے سے بڑھتا ہے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ اگر بنی اسماعیل میں آنے والے پیغمبر کو ہم نے لوگوں میں انٹروڈیوس کرا دیا اور وہ مان لیے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں بعض اچھے لوگ موجود تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہو؟ اور یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے ہوں گے، مسلمان ہو گئے ہوں گے، اس لیے کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ جب کوئی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی آتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو اللہ کے پیغام کی دعوت پیش ہوتی ہے وہ اتنی صاف، واضح اور اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ ہر اچھا، سچا، کھرا انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس موقع پر تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ورنہ ان کو اہل کتاب کہا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ میں بات خاص طور پر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اچھے غیر مسلموں کی تعریف کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے نہیں، وہ سارے کافر ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ ناقابل تعریف، قابل نفرت، جہنمی ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے ہاں چونکہ ایک اخلاق کے اندر گراوٹ آ چکی ہے اور اس کے لیے وہ مذہبی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں
یعنی غیر امیوں کے ساتھ زیادتی کرنا ان کے لیے مذہبی طور پر جائز ہے، غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کرنا مذہبی طور پر آپ جائز کر لیں۔ تو فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہوئی، حالانکہ یہ خدا کے دین کا تقاضا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی انہیں معلوم ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ امیوں کے پاس ساتھ انصاف کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جو کوئی بھی پورا کرے بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا، اور جس نے تقوی اختیار کیا، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اس لیے کہ اللہ تو پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ بات جو قابل غور ہے اس آیے میں وہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے عہد کی پابندی کرے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو حق پسند ہیں، جو نیک ہیں، جو سچے ہیں، جو بااخلاق ہیں، وہ جو بھی ہوں، جو ان کا پس منظر ہو، جو ان کا خاندان ہو، اللہ پسند انہیں وہ کرتا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں، اگرچہ کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی آیت نمبر 64 پڑھ لی تھی، لیکن اس کے باوجود میں آج بھی اس کو ترجمے میں شامل کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 76 تک آج پڑھا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، برابر ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے کسی کی سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو بنائیں گے اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تولوا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فقولوا اشہدوا، تو کہہ دو کہ گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ابراہیم کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء، تم لوگ وہی ہو، حاججتم، جنہوں نے بحث کی، فیما لکم بہ علم، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم تھا۔ فلما تحاجون، پر تم کیوں بحث کرتے ہو، فیما، ان چیزوں کے بارے میں، لیس لکم بہ علم، جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلمان فرما بردار تھے، یکسو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس ابراہیم، یقیناً ابراہیم سے نسبت کا دعویٰ کرنے کا سب سے زیادہ حق للذین، ان لوگوں کو حاصل ہے، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور ان پیغمبر کو حاصل ہے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے کہ ان پر ایمان کو اختیار کیا، ان کو مان کر مومن ہوئے۔ واللہ،
ولی المومنین، اور اللہ تو مومنوں کا ساتھی ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ نے چاہا، لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ تم کو بھٹکا دیں، وما یضلون، اور وہ نہیں بھٹکا سکتے کسی کو، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ بنائے گئے ہو، تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ کرتے ہو، وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب کے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ، مان لو اس کو کہ جو ان لوگوں پر نازل کیا گیا جو ایمان لائے، یعنی مسلمان، وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو اس کے دوسرے حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی دل برداشتہ ہو جائیں، وہ بھی لوٹ جائیں۔ ولا تؤمنوا، اور دیکھو نہ ماننا، الا لمن، سوائے ان کو، لمن تبع دینکم، جنہوں نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ قل، کہہ دو، ان الہدی ہدی اللہ، ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا کہیں یہ نہ ہو کہ دے دیا جائے کوئی اور ویسا ہی جو تم کو دیا گیا، او یحاجوکم، یا وہ بحث کریں تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، یعنی عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے قیامت کے روز۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو کہ فضل تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اس کو جن کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جن کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ بقنطار، وہ بھی ہیں کہ جن کو اگر تم ڈھیروں خزانہ دو، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں پورے کا پورا لوٹا دیں گے۔ ومنہم، اور ان میں وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ان تأمنہ، اگر تم ان کو امین بناؤ، امانت کے طور پر دو، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ، وہ نہیں لوٹائیں گے اس کو، الیک، تمہیں، الا، مگر، ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ مانگنے کے لیے۔ ذالکہ، یہ رویہ انہوں نے اس لیے اختیار کیا ہے، بأنہم، کہ قالو، انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں کے، غیر بنی اسرائیلیوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جس کسی نے پورا کیا، بعہدہ، اپنے عہد کو، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، تو یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تو پسند ہی کرتا ہے ان کو، انہی کو پسند کرتا ہے کہ جو پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں۔ دیکھیں کوئی سوال ہے آپ کے ہاں، یا بغیر سوالوں کے میں فارغ ہو سکتا ہوں؟ کامنٹس؟ جی، واو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، آپ کی عنایت ہے جی۔ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی انشاءاللہ، اور یہ فیس بک پہ بھی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو یوٹیوب میں بھی ڈال دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 28 کا حوالہ دیں کبھی۔ اچھا، ابھی تو میرے پاس سامنے نہیں قرآن مجید کا نسخہ، لیکن میں انشاءاللہ کروں گا۔ دیکھ ہی لیتے ہیں جناب، سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 کیا فرماتی ہے، تاکہ ایک تو کام ہو جائے۔ سورہ فرقان، سورہ فرقان ہے سورہ نمبر 25، اس کی آپ آیت نمبر 28 فرما رہے ہیں، 28۔ یہ آیت کہتی ہے کہ قیامت کے روز لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری بربادی ہے، کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ بات درست ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنی صحبت کی وجہ سے بہت سی نیکیوں اچھائیوں کو کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بری صحبت کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے۔ رشتہ دار، ماں باپ تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو ہر حال میں ہمیں اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، لیکن دوستیاں تو انسان خود کرتا ہے، تو اس لیے انسان ملے سبھی سے اچھی طرح سے، سب کو سلام کرے، سب کے بارے میں اچھا جذبہ رکھے، لیکن وقت ان کے ساتھ گزارے، دوستی ان سے کرے کہ جو اچھے اخلاق کے ہیں، جن کا دین سے تعلق ہے، جن کے ساتھ رہ کے آپ کچھ سیکھ سکیں، آپ ان کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو سکیں۔ انشاءاللہ جی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔